آئیں دعا کریں۔ قدوس رب الفاظ لشکروں کے خداوند زندہ آسمانی باپ، یسوع کے پاک اور جلالی نام میں ہم تیری پاک حضوری میں آتے تیرا شکر بجا لاتے، کیونکہ تجھے بھلا ہے، تیری شفقت ابدی ہے جو پشت در پشت قائم رہتی۔ تیرا شکر کرتے ہیں خداوند، تو نے ہمیں موقع دیا کہ ہم پھر تیرے زندہ کلام میں سے اپنی زندگی کی باتیں سیکھ سکیں۔ جب ہم تیرے کلام کو کھولتے، اس کی گہری باتوں پر غور کرتے، تو اپنا کلام ہم پہ کھولنا۔ جتنے آج ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں، میں ان سب کو خداوند تیرے حضور میں رکھتا ہوں، سب پر تو اپنے مکاشفات کو کھول، اپنے پاک روح کے وسیلے سے ہماری مدد کر، تاکہ ہم تیرے کلام کو صحیح ٹھیک طور پر سیکھ سکیں جو کہ ہماری زندگی کی ضرورت ہے۔ ان جیزس نیم میں پرے، آمین۔ تو آج ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے، بہت ہی زبردست زبور ہے، چھوٹا زبور ہے، اس کی 9 ورسز ہیں، لیکن اس میں بہت گہری باتیں ہیں۔ تو آئیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ سام 8، خدا کی تمجید اور انسان کا وقار۔ میر مغنی کے لیے گتیت کے سر پر داؤد کا مزمور۔ اے خداوند ہمارے رب، تیرا نام زمین پر کیسا بزرگ ہے۔ تو نے اپنا جلال آسمان پر قائم کیا ہے۔ تو نے اپنے مخالفوں کے سبب سے بچوں اور شیرخواروں کے منہ سے قدرت کو قائم کیا، تاکہ تو دشمن اور انتقام لینے والے کو خاموش کر دے۔ جب میں تیرے آسمان پر جو تیری دستکاری ہے اور چاند اور ستاروں پر جن کو تو نے مقرر کیا غور کرتا ہوں، تو پھر انسان کیا ہے کہ تو اسے یاد رکھے، اور آدم ذات کیا ہے کہ تو اس کی خبر لے، کیونکہ تو نے اسے خدا سے کچھ ہی کمتر بنایا ہے، اور جلال اور شوکت سے اسے تاجدار کرتا ہے۔ تو نے اسے اپنی دستکاری پر تسلط بخشا ہے۔ تو نے سب کچھ اس کے قدموں کے نیچے کر دیا ہے، سب بھیڑ بکریاں، گائے بیل، بلکہ سب جنگلی جانور، ہوا کے پرندے اور سمندر کی مچھلیاں، اور جو کچھ سمندروں کے راستوں میں چلتا پھرتا ہے۔ اے خداوند ہمارے رب، تیرا نام تمام زمین پر کیسا بزرگ ہے۔ آمین۔ زبور نویس یہاں پر خدا کی عجائبات کے بارے میں، خدا کی وسعت کے بارے میں، خدا کی بڑائی کے بارے میں بات کرتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر سامسٹ جو زبور نویس ہے وہ خدا کے عجائبات میں گم ہے یا حیران ہے، لاسٹ ان ونڈر۔ کسی نے کہا کہ کبھی کبھی اگر آپ خدا کی قدرت کو جاننے کی آپ کے دل میں چاہت ہے، تو سب کچھ سٹاپ کریں، پٹ ایوری تھنگ اسائڈ، جو پلانز ہیں، جو سوچیں ہیں، جو خیالات ہیں، جو ایون فکریں ہیں، جو خوشی ہے، کچھ بھی ہے، اسے ایک سائڈ پہ کر کے just sometime close the door and just admire God's splendor work. Spend some time with him. یہاں پر وہ ایسا ہی کرتا ہے۔ سب سے پہلی آیت میں لکھا ہے، اے خداوند ہمارے رب، اے خداوند ہمارے رب، او لارڈ اور گاڈ۔ یہاں پر جو لارڈ کا انگلش میں ورڈ آیا وہ سارے کیپٹل ورڈ سے لکھا گیا ہے، جس سے عام طور پر ہم یہوہ خدا کے نام کو یاد کرتے ہیں، یہوہ خداوند۔ اور یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو عام طور پہ کئی دفعہ زبور نویس اس طرح بھی کہتا ہے، اے میرے خدا، او مائی لارڈ، او مائی گاڈ۔ تو یہاں پر جب وہ لکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اے خداوند ہمارے خدا، نوٹ اونلی مائی گاڈ، اور ہمارے خدا ایک جیسے کمیونٹی کو، ایک وسعت کو، ایک پبلک پریز کو
یہ اس کو پبلک سام کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس زبور کا جو اسپیکٹرم یا ویژن ہے وہ بہت وسیع ہے، یعنی کہ ہر چیز کو اپنے اندر وہ ایک طرح سے سمیٹ لیتا ہے۔ تو اس لیے وہ کہتا ہے ہمارے خدا، ہمارے رب، تیرا نام تمام زمین پر کیسا بزرگ ہے۔ تو جب وہ کہتا ہے کہ تیرا نام تمام زمین پر کیسا بزرگ ہے، تو ان وٹ سینس ہی از ٹاکنگ، کہ کیا نیچرل انوائرمنٹ کی وجہ سے خدا، یا کہ جیسے ہمارے ارد گرد ہم خدا کے ونڈرز اگر دیکھیں بغیر بائبل کے، تو کیا ہمیں ونڈرز نظر آتے ہیں؟ خدا کی قدرت کو دیکھنا ہو تو نیچرل کیا نظر آتا ہے؟ سب کچھ کریشن، جس میں ہم سب طرف ہر طرف نظر میں پہاڑ ہیں، وادیاں ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، ٹریز ہیں، چرند پرند، سمندر، یہ سارا کچھ جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کو اس کی قدرت کے بارے میں اس سے ہی بڑھ کر، کیونکہ یہ جو زبور ہے ایک طرح سے، جو آج کی بہت سے لوگ جو سائنس پر بہت زیادہ یقین رکھتے ہیں کہ سائنس کہتی ہے سب کچھ ایکسیڈنٹل ہے، ایک صرف بگ بینگ جیسے تھیوری کہتے ہیں کہ ایکسپلوژن ہے اور سب کچھ ایسے آ گیا، ان کے ساتھ یعنی کہ یہ ایکچولی مقابلہ کرتا ہے، چیلنج کرتا ہے۔ آگے جا کے خدا کہتا ہے کہ انسان کیا ہے، یعنی کہ اتنی بڑی کائنات ہے۔ اکثر کبھی بھی مجھے کہیں سمندر کے قریب جا کے کھڑے ہونے کا موقع ملتا ہے تو میرا جو دماغ ہے وہ جس کی اس کی وسعت، کیونکہ زمین پہ اگر کوئی چیز بڑی دیکھنی ہے نا آسمان کے بعد کوئی، وہ سمندر ہے زمین پر، تو اب سمندر کے کنارے کھڑے ہو کے جب اس کی وسعت، اس کا حجم اور اس کی آواز ساؤنڈ ہی سنتے ہیں تو انسان کہتا ہے کہ کیا ہے، یعنی کہ اتنی بڑی چیز، اتنا بڑا یہ اوشنز خدا نے بنا رکھا ہے۔ اور ایک اور چیز کے بارے میں جو ہم سب تجربہ کر چکے ہیں اور اکثر کرتے ہیں جب ہم جہاز پر سفر کرتے ہیں، جیوں جیوں اوپر جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہو کہ انسان، مکان، چیزیں کتنی چھوٹی ہونی شروع ہوئی، ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ نظروں سے ہی اوجھل ہو جاتی ہیں، یو کانٹ ایون سی۔ تو جب ہمارا جہاز تو ایک لمٹ تک اوپر جاتا ہے، لیکن جنہوں نے اس سے بھی اوپر جا کر دیکھا ہے زمین کو، اب ہم گوگل میں جا کے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، تو وہ کہ اتنی بڑی سرزمین میں، اتنی بڑی کائنات میں، یونیورس میں، جب ہم اپنے آپ کو اگر دیکھنا چاہیں کہ ہم کون ہیں، تو ہم ان چیزوں پر غور کریں کہ اتنی بڑی بڑی چیزیں، اتنا بڑی کریشن خدا کی، گلیکسیز، اور اس کے اندر پتہ نہیں ملین ٹریلین آف سٹارز اور پلینٹس، اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے پیچھے ہے، تو اور سب کچھ ایک آرڈر میں ہے، ایک اس کا میتھمیٹکس ہے، اس میں سارا کچھ جو چل رہا ہے، کوئی ایک ایسے نہیں ہو گیا جس طرح کے ایولیوشن اور سائنس اور اس طرح کی کہتے ہیں کہ بس یہ ایکسپلوژن ہوا ہے اور بس ساری چیزیں، اور اس کے بہت سارے لوگوں نے جواب دیے کہ ایکسپلوژن کبھی بھی آرڈر کریٹ نہیں کرتا، ڈس آرڈر ہی کرتا ہے کبھی بھی۔ بگ بینگ جو تھیوری ہے یا کچھ اس طرح کی ہے، یا ڈارون کی تھیوری ہے، یہ ساری بائبل اس کو ڈیفیٹ کر چکی ہے۔ اور اس زبور میں نے دیکھا کہ خدا ان ساری چیزوں سے ہٹ کر جو اس کی ونڈرز ہیں، جو نیچرل بیوٹی ہمیں نظر آتی ہے قدرتی، کہ انسان کے وقار کی بات کس طرح خدا کرتا ہے۔ انسان کو خدا نے یعنی اتنی سب چیزوں کے باوجود اس نے بہت بڑا درجہ دیا ہے۔ کیا درجہ دیا ہے؟ اگر آپ نے پڑھا ہوگا اکثر کہ انسان اشرف المخلوقات، اس کا مطلب جتنی کریشن ہے خدا کی، اس میں سے اس انسان کو خدا نے ان ساری چیزوں سے ابو رکھا ہے۔ ہیں؟
بالکل یہاں پہ جو قدرتی وہ کہتے ہیں نا کہ تیرا نام تمام زمین پر کیسے بزرگ ہے، بیکاز آف کہ اس نے زمین پر کون اس کے نام کی تعریف یا کر سکتا ہے؟ انسان، نہ تو جانور، نہ یہ اس کی کریشن. ہاں اس کی کریشن اس کے کنٹرول میں ہے، لیکن جس کو اختیار دیا گیا وہ صرف انسان ہے. اس کے تھرو ہی خدا کے نام کی بزرگی ہو سکتی ہے یا تعریف ہو سکتی ہے قدرتی چیزوں سے ہٹ کر. یعنی کہ جو ہم ونڈرز دیکھتے ہیں، جو ہم خدا کی قدرت کے نشانات دیکھتے ہیں. اس کے بعد لکھا ہے پہلی آیت میں، تو نے اپنا جلال آسمان پر قائم کیا. Who has set his glory above the heavens. یعنی کہ جو اس کے جلال ہمیں نظر نہیں آتا، وہ ہماری آنکھوں سے بہت اوجل ہے. above the heavens. اور وہ کیا ہے؟ یعنی کہ اس اسکائی سے جو ہمیں نظر آتا ہے اس سے بھی ابو ہے، اور وہاں پر اس کا تخت ہے، اور وہاں پر کیا ہے؟ فرشتگان ہے، اس کی وہ کریشن ہے جو اس کی نام کی تعریف کرتی رہتی ہے. تو ورس 2 میں لکھا ہے، تو نے اپنے مخالفوں کے سبب سے بچوں اور شیر خواروں کے منہ سے قدرت کو قائم کیا. واو. تو نے اپنے مخالفوں کے سبب سے، مخالف کون ہے؟ جو خدا کی اس کریشن کو انکار کرتے ہیں، اور یہ جو کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہی آ گئی ہے، اس کے پیچھے کوئی ہاتھ نہیں، کوئی پاور نہیں ہے، کوئی دماغ نہیں ہے. یہ ان کے، تو وہ کہتا ہے کہ ان کے سبب سے خدا نے بچوں اور شیر خواروں کے منہ سے قدرت کو قائم کیا ہے تاکہ تو دشمن اور انتقام لینے والے کو خاموش کر دے. یہی جو اس کے مخالف ہیں یا دشمن ہیں، اوینجرز جو ہیں اس کے، تو کہتا ہے کہ ان کے لیے خدا نے، کیونکہ جتنا بھی طاقتور انسان دنیا میں ہے ایروگن ہو جاتا ہے، پراؤڈ ہو جاتا ہے، تو وہ پھر اس پرائڈ میں خدا کے خلاف بھی چلا جاتا ہے. ایسی چیزوں کے جو، لیکن اس کے مقابلے میں خدا نے کسی سورمے کو نہیں رکھا، بلکہ خدا نے کہا کہ اس کے مقابلے کے لیے، اس کو جواب دینے کے لیے میں نے کیا کیا؟ بچوں اور شیر خواروں کے منہ سے قدرت کو قائم کیا. کیا آپ کے ذہن میں کوئی اگزامپل آتی ہے کہ بچے کس طرح خدا کی قدرت کو، اس کو کس طرح ان کے جلال ملتا ہے شیر خواروں کے سبب سے؟ کیسی قدرت؟ کیونکہ بچے تو بول بھی نہیں سکتے. یہ شیر خوار لکھا نا، جو بیبس ٹوڈلر ہیں، شیر خان بیسیکلی جو دودھ پینے والے بچے ہوتے ہیں، بالکل مطلب چھوٹے، بالکل. تو وہ کہتے ہیں میں ان کے منہ سے میں نے تیری قدرت کو اور ان کاموں کو قائم کیا ہے، یعنی کہ ان کی تعریف ہوئی ہے. عام طور پہ بچے جو ہیں وہ تو زیادہ روتے ہیں یا تو بے معنی آوازیں نکالتے ہیں، یہی ہوتا ہے نا. سب سے پہلی تو بات بچوں میں جو ہے وہ ہے انوسنٹ، معصومیت جو ہے یہ ہے. اور جس طرح یہ ساری چیزیں جو ہم نے بیان کی ہیں، بڑے بڑے اسپلینڈر اور بڑی بڑی خدا کی قدرت کے کام ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں، گلوری اس کی، دے آل ڈیپینڈنٹ آن گاڈ. یہ سارے خدا کی قدرت اور خدا پر ڈیپینڈ کیے ہوئے. اسی طرح جو شیر خوار ہیں، بیبز ہیں، وہ بھی اسی طرح ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں کسی کے. بڑی عجیب ہے کہ ان کے وسیلے سے خدا کس طرح، میں جب اس پہ غور کر رہا تھا تو میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ بچے معصوم ہیں، اور وہ جتنا خدا کی نیچرل بیوٹی کو انجوائے کرتے ہیں بڑا نہیں کرتا. آپ کبھی ان کو دیکھیں اس طرح کی وادیوں میں، اس طرح جا کے جس طرح وہ پاگل ہو جاتے ہیں بچے، وہ انجوائے کرتے ہیں، بڑے اس طرح نہیں. کیونکہ بڑے جب ہو جاتے ہیں اکثر ان کی دماغوں میں وہاں جا کر بھی اور ہی چیزیں بسی ہوتی ہیں. آپ نے بھی اس چیز کا تجربہ کیا، کیونکہ آپ بھی بچوں والے ہیں. جو بچے والے وہ سمجھتے ہیں کہ کئی دفعہ بچے کس طرح اپنے آپ میں ہی انجوائے کرتے ہیں، آپ کو بے معنی لگتی ہیں، لیکن ان کے منہ سے اس طرح کی آوازیں نکلتی ہیں کہ دے آر جسٹ ہیونگ اے گڈ ٹائم، سوتے ہوئے بھی، کھیلتے ہوئے بھی، اس طرح کی. بلکہ آج مجھے سارا نے فون کیا تو بات کریں تو پیچھے اس کے آواز یہ
اس کی الیس کی آواز آ رہی تھی، وہ کھیل رہی تھی. کیونکہ میرے دماغ میں تو اس کی بڑی مجھے وہ بڑی اچھی لگ رہی تھی کہ وہ اپنے، تو اس نے باتیں کرتے کرتے الیس چپ ہو جا، اس طرح کے اس کو ڈانٹا. کیونکہ یہ اس وقت بات کرنا چاہ رہی تھی. میں نے کہا کیوں ڈانٹا ہے اس کو؟ میں اور اسپیکٹرم میں تھا کہ میں نے کہا اس طرح کئی دفعہ بچے کو آپ دیکھیں کہ کس طرح خوشی سے خدا کی تعریف کرتے ہیں. خدا ان کے ذریعے سے، خدا نے اپنے ڈیپ جو اس کے گہرے راز ہیں کئی دفعہ بچوں پر کھولتا ہے خدا. اور اس آیت کو یہاں پر تو زبور نویس خدا کے قدرت کے کاموں کو قائم کرنے کے لیے، لیکن خدا یسوع مسیح نیو ٹیسٹامنٹ میں اس کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں. جب وہ یروشلم میں داخل ہوتے ہیں، میتھیو چیپٹر 21، جب خداوند ہیکل میں جاتے ہیں تو ورس 40 میں لکھا ہے، اور اندھے اور لنگڑے ہیکل میں اس کے پاس آئے اور اس نے انہیں اچھا کیا. لیکن جب سردار کاہنوں اور فقیوں نے ان عجیب کاموں کو جو اس نے کیے اور لڑکوں کو ہیکل میں ابن داؤد کو ہوشنا پکارتے دیکھا تو خفا ہو کے اس سے کہنے لگے، تو سنتا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں؟ یسوع نے ان سے کہا، ہاں کیا تم نے یہ کبھی نہیں پڑھا؟ اب یہ اس کا ریفرنس خداوند دے رہے ہیں کہ بچوں اور شیر خواروں کے منہ سے تو نے حمد کو کامل کرایا. یہاں پر اسی چیز کو خدا، جو پراؤڈ تھے، جو کچھ اپنے آپ کو سمجھتے تھے، وہ ان کاموں کو دیکھ کر ان کو ڈانٹ رہے تھے. فقی و فریسی جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ہم وی آر سم تھنگ. تو انہوں نے کیا کیا؟ واٹ آر یو لوکنگ ایٹ؟ اچھا آگے لکھا ہے ورس 3 ذرا پڑھیں. لکھا، جب میں تیرے آسمان پر جو تیری دستکاری ہے اور چاند اور ستاروں کو پر جن کو تو نے مقرر کیا غور کرتا ہوں. انگلش میں لکھا ہے کیا؟ تیرے ہاتھ کی نہیں بلکہ فنگر. پھر آپ پڑھیں فنگر. When I look at your heavens, the work of your fingers. ورک آف یور فنگر. ہاتھ کی بھی نہیں بلکہ فنگر کی. تو یہاں پر اصل میں جو فنگر کا ذکر ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کو اس نے جب انگلی سے کوئی آپ چیز بناتے ہیں، اس میں ڈیلیکیٹ تھنگ، فائن اینڈ آرٹ ہے جو خدا نے بنایا ہے. تو خدا کی جو دستکاری ہے، جو ہے ایون ہاتھ بھی نہیں، خداوند کا ہاتھ جو ہے وہ بڑا قدرت والا ہاتھ ہے. تو جب وہ کوئی ڈیلیکیٹ ہوئی اپنے فن کو، اپنی قدرت کو بڑی خوبصورتی سے بیان کرنا چاہتا، تو اس کا مطلب ہے اس کی فنگر کا کام ہے. کیونکہ ہاتھ جو ہے وہ بہت زیادہ قدرت کی، تو وہ اس لیے اس نے اپنے اس قدرت کو، اپنے اس جلال کو، پاور کو کنٹرول کر کے صرف وہی فائن چیز بنائی. تو لکھا ہے کہ جب میں تیرے آسمان پر جو تیری دستکاری ہے، چاند اور ستاروں پر جن کو تو نے مقرر کیا غور کرتا ہوں. ایک چیز کا ذکر نہیں یہاں پر، سورج کا ذکر نہیں ہے. کیوں ذکر نہیں؟ کئی لوگ کہتے ہیں دس از دا سام آف دا نائٹ، کیونکہ جب یہ وہ بات کر رہے ہیں تو وہ اصل میں ستاروں کو، رات کا وقت ہے تو رات کو سورج نہیں ہے. حالانکہ سورج بیچ میں آتا ہے، اس کی دستکاری سورج بھی ہے، لیکن یہاں پر وہ کھلے آسمان کے تلے کھڑا ہے اور خدا کی ان چیزوں کو دیکھ کر، جسے ہم کہتے ہیں کہ لاسٹ ان ونڈر، وہ خدا کی اس قدرت میں، اس بڑے کام میں گم ہے. لاسٹ ان ونڈر کہ کیا خدا ہے کہ جس نے یہ بڑی بڑی کائنات بنائی، جیسے بڑی بڑی چیزیں بنائی. تو آگے آ کے جب وہ کہتا ہے کہ جب میں ان چیزوں پر غور کرتا ہوں، تو پھر ورس 4 میں کیا ہے؟ پھر اس کو اپنی اہمیت کا احساس ہوتا ہے کہ میں کون. پڑھیں ذرا ورس 4. تو پھر انسان کیا ہے کہ تو اسے یاد رکھے، اور آدم ذات کیا ہے کہ تو اس کی خبر لے. یعنی کہ یہ ساری اگر انسان نے اپنے آپ کو پرکھنا ہو کہ میں اس ساری کائنات میں جو خدا کی انگلی کی، یعنی کہ ہاتھ کی بھی نہیں، وہ کہتے ہیں ورک آف یور فنگر، ورک آف یور فنگر ہے. تو اس کو اگر میں دیکھتا ہوں
تو یہ ایک فنگر سے اتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں. کائنات ہے جس میں پہاڑ ہیں، سمندر ہے، گلیکسیز ہیں، سٹارز ہیں، ستارے ہیں. تو پھر انسان کیا ہے کہ تو اسے یاد رکھے. جیسے پہلے کہا کہ میں کبھی کبھی جب جہاز کا ہی ٹریول کرتا ہوں تو جو جہاز اوپر جاتا ہے تو میں نیچے دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں، تو میں کہ یار اب نیچے انسان ہمیں نظر بھی نہیں آتا، جس کو ایون ہمارا جو پلانٹ ہے، اگر ہم اس کی وہ اسٹڈی کریں کہ کتنے ملینز آگے گلیکسیز ہیں، اس کے آگے کتنی ہیں، تو چاند کے آگے ہماری سورج کے آگے کیا اہمیت ہے پلانٹ ارتھ کی، تو ایک سپیک آف ڈسٹ کی طرح ہے پوری کائنات میں. بلکہ سپیک آف ڈسٹ کا بھی پتہ نہیں ملینز کا حصہ ایک ارتھ ہے. تو اس ارتھ میں اور آپ کون ہیں؟ نتھنگ. لیکن کیا ہے، میں نے جیسے کہا کہ یہ خدا کا جو اس میں کلام ہے وہ انسان کو پھر بھی ایک بڑی اس کا وقار اور اس کی ڈگنیٹی بتاتا ہے کہ کیا انسان کو خدا نے پھر بھی رکھا ہے اتنی بڑی کائنات میں. زبور نویس تو کہتا ہے کہ پھر انسان کیا ہے کہ تو اسے یاد رکھے کہ اتنی بڑی چیزیں تیرے سامنے ہیں تو میں تو شاید چھپ ہی جاؤں، میں تو تمہیں نظر ہی نہ آؤں، لیکن پھر بھی تو انسان کو یاد رکھتا ہے. اور آدم ذات کیا ہے کہ تو اس کی خبر لے. انسان اور آدم ذات میں آگے جا کے تھوڑا سا دیکھیں گے، وائے انسان بھی وہی ہے، آدم ذات بھی وہی ہے. کیا خیال ہے؟ ہاں جی. تو لیکن آگے جا کے وہ ورس 5 ذرا پڑھیں. Yet you have made him a little lower than the heavenly beings, and crowned him with glory and honor. ٹھیک ہے، کیونکہ اصل میں اس کے دل میں یہ بات ہے کہ اتنی ساری چیزوں کے بعد انسان تو کیا ہے، کچھ بھی نہیں. تو اس کے باوجود تو نے کیا کیا ہے، کیونکہ تو نے اسے خدا سے کچھ ہی کمتر بنایا ہے اور جلال اور شوکت سے اسے تاجدار کرتا ہے. کب کی بات ہے یہ، کب ہوا کہ انسان کو خدا نے بنا کر تو یہ اتھارٹی دی؟ پیدائش کی کتاب میں. ماسٹر پیس ہے نا یہ تو. ماسٹر پیس، بہت اچھا ورڈ آپ نے یوز کیا ہے. آپ اگر پیدائش کی کتاب میں آئیں تو سب کچھ بنانے کے بعد چیپٹر 1 ورس 26 میں لکھا ہے، پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں، آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں کیا کرے؟ اختیار رکھے. کیا کہ تو نے اس سے جلال اور شوکت سے تاجدار کرتا ہے. ٹھیک ہے، آگے لکھا ہے اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا اور خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا اور نر و ناری ان کو پیدا کیا، اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو، یعنی کہ حکمرانی کرو، اور سمندر کی مچھلیوں، ہوا کے پرندوں، کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو. خدا نے جتنی کریشن جو ہمیں نظر آتی ہے، کیونکہ پلانٹ تک تو اس کی پہنچ نہیں تھی، صرف چاند تک وہ جا سکا ہے، لیکن اس نے کہا کہ جو کچھ تمہیں نظر آتا ہے یہ سارے تمہارا اختیار میں دے دیا ہے. ہوا کے پرندے ورڈس، آسمان سکائی میں بھی وہ چلا جاتا ہے، وہاں پر بھی اس نے اپنا رستے بنا لیے ہیں، جہاز. تو کہا ہے اس نے، اور جلال اور شوکت سے اسے تاجدار کرتا ہے. اصل میں آدم کو، یہ پہلے آدم کی بات کی گئی جب جس کو یہ سارا اختیار دیا گیا، سارا اس کے ہاتھ میں کنٹرول دیا گیا، اور لکھا ہے تو نے اسے اپنے دستکاری پر تسلط بخشا ہے، تو نے سب کچھ اس کے قدموں کے نیچے کر دیا ہے. جیسے ابھی پڑھا وہ یہاں پہ وہی ذکر ہے، سب بھیڑ بکریاں، گائے بیل، بلکہ سب جنگلی جانور، ہوا کے پرندے، سمندر کی مچھلیاں اور جو کچھ سمندروں کے راستوں میں چلتا پھرتا ہے، سب کچھ اس کے اختیار میں دیتی ہے. حالانکہ یہ دیکھیں جنگلی جانور بڑے بڑے طاقتور ہیں، مچھلیاں ہیں، سب کچھ ہے، تو انسان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن اس کی جو شبیہ یا اپنی خدا کے حکمت اسے دی گئی ہے، وہ کسی جانور کو، نہ سمندری جانور کو، نہ اڑنے والے، نہ رینگنے والے، نہ زمین پر چلنے والے. کسی نے بڑی اچھی بات کی کہ انسان کو خدا نے اسٹریٹ بنایا، سیدھا. جانوروں کو دیکھیں،
ان کو جھکا دیا ہوا پہلے سے اس نے 4 پاؤں پر چلتے ہیں. خدا نے انسان کو سیدھا اس لیے بنایا کہ وہ آسمان کی طرف دیکھ سکے. ہاللویہ. جب جانور چلتے ہیں ان کا زیادہ تر جو ہوتا ہے وہ زمین کی طرف منہ ان کا نیچے ہے نا. انسان کا ایسے ہے تو وہ آرام سے آسمان کی طرف نگاہ کر سکتا ہے. فرشتوں سے آگے ہم پڑھتے ہیں تھوڑا سا کمتر ہے. اور میں کہتا ہوں کہ اگر ہم دیکھیں تو انجیلک جو بینگز ہیں, جو یہ کریشن ہے, یہ بہت ہی اعلیٰ قسم کی ہے, بہت ہی اتم قسم کی. لیکن خدا نے کہا کہ میری کریشن میں انسان جو ہے وہ سب سے زیادہ, کیونکہ فرشتوں کے آنے والے جہان کو بھی عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ آنے والے جہان کو, اٹس مین دیر از کمنگ اب ایک نیا جہان, نئی دنیا آنے والی, اس نے فرشتوں کے اختیار میں نہیں دیا. آنے والا جہان, نہ تو پہلا تو نہ آنے والا جہان بھی, وہ کس کے انڈر دیا؟ یسوع کے. انسان کے. آپ کی بات پر آتے ہیں بات میں, جس کو خدا نے اختیار دیا اگر اس پہ آئیں تو اس نے کیا کیا؟ خدا نے اس کو کیا کیا؟ اس کو جانوروں کو بنا کر, درختوں کو بنا کر اس باغ عدن میں رکھا. تو اس نے, خدا نے کیا, چلو, بلکہ بعد میں لکھا ہے کہ اس نے سب کے نام رکھے, سب کے نام رکھے, یعنی کہ اس کے پاس کنٹرول تھا. اور اس جب آدم کو ایون کنٹرول دیا گیا, سب کچھ پرفیکٹ تھا. کیا خیال ہے؟ آمین. ایوری تھنگ واز پرفیکٹ اور میچور. اور خدا نے صرف انجوائے کرنے کے لیے, تو وہ وہاں بھی فیل ہو گیا. یہ لاسٹ ہز اتھارٹی. وہاں شیطان جب آیا تو وہ اس سے آزمایا گیا, تو کیا ہوا؟ یہ لاسٹ گر گیا. ہز اتھارٹی اور ہز پاور, اور کیا, باغ عدن سے ککڈ آؤٹ کیا گیا. اب جب ہم دوسرے آدم کی بات پڑھتے ہیں جا کے, اس کو یہ اختیار جو اس کو انسان کو خدا نے دیا تھا کہ اس نے جلال اور شوکت سے اسے تاجدار کیا, تو اس نے جب دوسرا آدم آیا اس نے اس کو پھر سے کیا کیا؟ اگر آپ دیکھیں بحال. جب خداوند کا بپتسمہ ہوتا ہے تو اس کے فوراً بعد کیا ہوتا ہے؟ آواز آتی. آواز آئی. وہ بڑا, وہ ذرا ایک آیت اگر پڑھیں مرکز کی انجیل میں پہلا باپ اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے, اور جب وہ پانی سے نکل کر اوپر آیا تو فی الفور اس نے آسمان کو پھٹتے اور روح کو کبوتر کی مانند اپنے اوپر اترتے دیکھا. آسمان سے آواز آئی کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے, تجھ سے میں خوش ہوں. ورس 12 میں لکھا, فی الفور روح نے اسے بیابان میں بھیج دیا, اور وہ بیابان میں 40 دن تک شیطان سے آزمایا گیا اور جنگلی جانوروں کے ساتھ رہا کیا, اور فرشتے اس کی جنگلی یہاں سے جہاں تک پڑھیں 2 چیزیں, ایک تو جنگلی جانوروں میں رکھا گیا اور دوسرا شیطان سے آزمایا گیا. پہلا آدم بھی اسی طرح تھا. پہلے آدم کو بھی باغ میں رکھا گیا, پرفیکٹ کنڈیشن میں رکھا گیا, جانوروں میں رکھا گیا, ابلیس سے آزمایا گیا, ہی فیلڈ. تو جب یسوع کو رکھا گیا تو بیابان تھا, پرفیکٹ حالت نہیں تھی, بلکہ شیطان کی وجہ سے وہ ساری, تو وہاں بھی جانور, بلکہ پرفیکٹ جانور نہیں, وہ بھی درندے بن چکے تھے. جو جب جانور آدم کو رکھا گیا تو اس وقت جانور اتنے زہریلے نہیں, مطلب تھے, گھاس کھانے والے, سبزیاں کھانے والے, سب کچھ. انسان اور حیوان میں کیا تھی؟ صلح تھی, صلح تھی. وہی نا, وہ جو بل والا یسایہ کے صحیفے میں, ہاں وہی تھا. وہ بالکل, وہ پرفیکٹ کنڈیشن کرنی ہے تو یسوع کے اختیار میں دی. تو پہلا آدم ناکام ہوتا ہے تو اس کو جانوروں کے ساتھ رکھا گیا جن کے اس نے نام رکھے, اور اس شیطان ابلیس کے ساتھ آزمایا گیا, فیل ہوا اور ککڈ آؤٹ ہوا. جب دوسرا آدم آزمایا گیا تو وہ بیابان میں سنفل کنڈیشن میں رکھا گیا, اور درندوں, جنگلی جانوروں, جب ہم جنگلی جانوروں کا مطلب پڑھتے ہیں تو ہم سمجھ آتے فوراً خونخوار درندے, تو ان کے ساتھ رہا. تو وہاں بھی اس نے فتح حاصل کی, اور شیطان نے وہاں بھی آزمایا تو اس نے اس کو ڈیفیٹ کیا, اور ڈیفیٹ کر کے جو دروازہ پہلے آدم نے بند کیا تھا وہ دروازہ اس نے کھول دیا. دیٹ از ڈفرنٹ. جہاں پر پرفیکشن وہ آتی ہے جو عبرانیوں کا خاتم ہے بیان کرتا ہے. چیپٹر 2 میں آئیں ذرا.
سب کچھ اس کے اختیار میں کر دیا اس کے ورس 5 سے پڑھیں ذرا، ورس 5 سے پڑھیں حضرت. اس نے اس سے آنے والے جہان کو جس کا ہم ذکر کرتے ہیں فرشتوں کے تابع نہیں. ایک منٹ، جو میں نے پہلے کہا تھا نا کہ آنے والے جہان جو ہے وہ فرشتوں کے انڈر نہیں ہوگا، وہ انسانوں کے انڈر ہوگا، اور اس کا بادشاہ یسوع ہوگا اس کے. آگے پڑھیں. بلکہ کسی نے کسی موقع پر یہ بیان کیا ہے کہ انسان کیا چیز ہے جو تو اس کا خیال کرتا ہے، یا آدمزاد کیا ہے جو تو اس پر نگاہ کرتا ہے. تو نے اسے فرشتوں سے کچھ ہی کم کیا، تو نے اس پر جلال اور عزت کا تاج رکھا اور اپنے ہاتھوں کے کاموں پر اسے اختیار بخشا. تو نے سب چیزیں تابع کر کے اس کے پاؤں تلے کر دی ہیں. ٹھیک ہے، یہ وہ کنڈیشن تھی جب آدم کو، لیکن آگے پڑھتے جائیں تو آپ کو پتا ہے پس جس صورت میں اس نے یہ سب چیزیں اس کے تابع کر دی تو اس نے کوئی چیز ایسی نہ چھوڑی جو اس کے تابع نہ کی ہو، مگر ہم اب تک سب چیزیں اس کے تابع نہیں دیکھتے کیونکہ اس نے وہ اتھارٹی کھو دی، گناہ میں گر گیا، ناکام ہوا. تو کہتے ہیں مگر آگے بڑی اچھی، مگر ہم اب تک سب چیزیں اس کے تابع نے. ورس 9 میں لکھا ہے البتہ اس کو دیکھتے ہیں جو فرشتوں سے کچھ ہی کم کیا گیا، یعنی یسوع کو، کہ وہ موت کا دکھ سہنے کے سبب سے جلال اور عزت کا تاج اسے پہنا ہے. یعنی کہ جو اس نے کھویا، وہ سیکنڈ جو آدم تھا، دوسرا آدم تھا، وہ تاج اس نے واپس لیا، بلکہ سب تاج اب اس کے حوالے ہیں تاکہ خدا کے فضل سے وہ ہر ایک آدمی کے لیے موت کا مزہ چاہے. اور زبور نویس بھی اینڈ کرتا ہے اسی، جس طرح وہ سٹارٹ کرتا ہے اسی طرح اینڈ کرتا ہے. اے خداوند ہمارے رب، تیرا نام تمام زمین پر کیسا بزرگ ہے. اسی شان کے ساتھ خداوند یسوع مسیح، کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ فرشتوں سے بھی کم تھا، فرشتوں سے لوور جو کریشن ہے خدا کی وہ انسان ہے. وہ آگے اسی آیت میں اس کا بالکل میننگ بھی بتا دیا، کیونکہ یسوع موت کا دکھ سہنے کے لیے انسان بنا. فرشتوں کو موت نہیں آتی، فرشتوں کے پاس بدن نہیں ہے، فرشتوں کے پاس بلڈ نہیں ہے. تو انسان کی خلاصی کے لیے، اس کی ریڈیمشن کے لیے، اس کے چھٹکارے کے لیے، اس کی نجات کے لیے انسان، اور کیا پرفیکٹ انسان کی قربانی ضروری تھی. اسی لیے اس نے یہ جسم اختیار کیا، مجسم ہو کر آیا، اور اس نے، کیونکہ یسوع کائے کے لیے آیا تھا، اگر ایک ورڈ میں اسے ایک ورس میں اب بیان کریں، جیزس کیم ٹو ڈائی، ہی ڈڈ ناٹ کیم ٹو لیو. جو زندگی رکھتا تھا وہ زندگی کے لیے دینے کے لیے آیا تھا، جینے کے لیے نہیں اپنے. ہی کیم ٹو ڈائی تاکہ ہم موت سے بچ سکیں. تو اس نے کیا کیا؟ یہ کتنی خوبصورت بات ہے. کن آدمیوں کے لیے اس نے، کس آدمی کے لیے اس نے موت کا مزہ چکھا؟ ہر ایک آدمی کے لیے، پوری جتنی بھی ورلڈ ہے اس کے لیے اس نے کیا، وہ ہر ایک آدمی کے لیے موت کا مزہ چکھے. تو ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں جب اس نے اس نجات کے بانی کو دکھوں کے ذریعے سے کامل کیا، تو ہمیں اس میں بغیر دکھوں کے شامل کرتا ہے کہ وہ دکھ جو اس نے سلیپ پر سہا ہمیں سہنے کی ضرورت نہیں. وہ پنشمنٹ جو ہماری تھی اس نے سلیپ پر سہی، ہماری پنشمنٹ، ہماری سزا ہم کو خلاصی کر دی. یعنی کہ اس میں جانور، پرندے، چرندے سب کچھ آ جاتا ہے، انسان آ جاتا ہے کہ وہ بطالت کے اختیار میں دے دی گیا اور خدا کے بیٹوں کے انتظار میں. یعنی کہ خدا کا بیٹا آئے گا تو سب جو مقدسین ہیں اس کے ساتھ آئیں گے، تب ہی وہ اس کو چھٹکارا ملے گا. آئیں دعا کریں. ہاللیلویا. خداوند تیرا شکر، تیری حمد و تیری تعریف ہو. بے شک خداوند اگر ہم اس کو اور گہرا اس تیرے کلام کو دیکھیں خداوند، جس میں بے شمار گہری باتیں ہیں تیرے ونڈرز کے لیے، تیری قدرت کے عظیم بڑے بڑے کام جو ہیں، جو انسان کی سوچ سے باہر ہیں خداوند، اس کی عقل سے باہر ہیں، اس کے خیال سے باہر ہیں. لیکن خداوند یہ اس لیے تو نے ہمارے سامنے رکھے کہ ہم تیری اس جلال کو جان سکیں،
اس وسعت کو جان سکے، اس بڑائی کو، اس الوہیت کو کہ تو کس قدر بڑا خدا ہے، کہ یہ سب کچھ جو ہمیں نظر آتا ہے تیرے ہاتھ کی نہیں بلکہ تیری انگلی کی کاراگری ہے خدا، the work of your fingers. Oh, hallelujah. How great thou art. How great thou art. تو کتنا عظیم خدا ہے، اتنا کچھ خداوند تو نے بنایا، اور اس ناچیز حقیر پیک آف ڈسٹ، اسپیک آف ڈسٹ کی تو اس قدر ریگارڈ کرتا ہے، وقار ہے انسان کے لیے تیرے دل میں خداوند۔ ان ساری چیزوں کو بنا کر خداوند تو نے انسان کو بنایا، تو اس کے لیے سوچتا ہے، تو اس کے لیے خیال کرتا ہے۔ بخش دے خداوند، واقعی جس طرح کے زبور نویس سوچتا ہے، وہ ہم بھی اسی طرح سوچیں کہ میں کون ہوں، میں ایک حقیر ناچیز چھوٹا سا انسان کیا ہوں کہ تو میرا خیال کرے۔ اس کے باوجود تو خیال کرتا ہے خداوند۔ ہم اس میں، اس ونڈر میں خداوند رہنے کا فضل عطا کر، تاکہ ہم تیری اس قدرت کے جو نظارے ہیں، جو بڑے بڑے کام ہیں، اس کے پر غور کرتے رہیں خداوند، تاکہ ہم اس کے پیچھے جو ہاتھ ہے، جو دماغ ہے، جو قدرت ہے، جو قوت ہے، اس کے خوف میں رہیں خداوند، کہ جس نے یہ سارا کچھ بنایا وہ کتنا بڑا ہے۔ اس بڑی کائنات کو انسان کبھی بھی سمجھ نہیں سکتا، اس کو ایکسپلور نہیں کر سکتا خداوند۔ اس کے باوجود کئی دفعہ انسان کتنا پراؤڈ اور ایروگنٹ ہو جاتا ہے خداوند، جبکہ خداوند اس سے تو نے بڑی بڑی چیزیں بنا رکھی ہیں اور اس پر اس کو اختیار دیا۔ How awesome you are, how great thou art۔ ہمیں خداوند اپنی قدرت پر غور کرنے اور تیرے اس ونڈر پر غور کرنے کا اور فضل عطا، تاکہ ہم تیری عظمت کو اور زیادہ گہرے طریقے سے جان سکیں۔ ان عزیزوں کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں، ان تمام عزیزوں کے لیے جنہوں نے ہمیں جوائن کیا، میں تیرا شکر گزار ہوں۔ سب کو بڑی برکت دے، اور ہمیں اسی طرح اپنے عجائبات میں خداوند تو اور زیادہ گہرے میں لے چل، تاکہ ہم تجھے اور زیادہ گہرے سے جان سکیں۔ ان جیزس نیم وی پرے۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بات چاہتا ہے، تیری وجہ سے آسمان پر پڑتی زمین پر روز روٹی کھا جائے، اور جس طرح اپنے قصور کو معاف کر، تو ہمارے قصور معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت قدرت و جلال ہمیشہ۔ آمین۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔